أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات میں انسان کی ہٹھ دھرمی کو بیان کیا گیا تھا کہ دلائل آنے کے باوجود وہ اگر نہیں مانتا تو یہ ضد ہے۔ اس آیت میں پچھلی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اس سے عبرت حاصل کرنے کا فرما رہے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا الم یرو کم اہلکنا، یا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں، کتنے لوگوں کو، کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ لفظ قرن جو ہے یہ جماعت اور قوم کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ صدی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے قریب کا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے قریب کا۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ مکناہم فی الارض، کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر اقتدار دیا تھا۔ ما لم نمکن لکم، اس طرح کا اقتدار ہم نے تمہیں نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنے اس اقتدار کا غلط استعمال کیا، انہوں نے اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور انہوں نے تکبرانہ زندگی گزاری۔ اور قرآن مجید کے پہلے مخاطب مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ جو تھے وہ جو تجارت کرتے تھے وہ شام کی طرف کرتے تھے، تو شام کے راستے میں بہت ساری قومیں ایسی آتی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا اور وہ کھنڈرات پڑے ہوئے، خصوصاً قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی وہ اسی راستے میں پڑتی تھی۔ تو یہ لوگ بڑے طاقتور تھے، ڈیل ڈول والے تھے، اور یہ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے۔ یہ پتھروں کو تراش کر گھر بنانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر اٹھا کر اس کو تراش کر ایک اینٹ کی طرح بنا دیا، پھر اس کے ذریعے گھر بنائے۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی جو کہ بہت مشکل تھی کہ ایک پورا پہاڑ لیا، پورے پہاڑ کو اس طرح تراشا کہ اس کو گھر بنا دیا۔ تو اس طرح جو ہے نا ان کی محنتیں ہوتی تھیں، یعنی اتنی طاقتور تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، جب انہوں نے تکبرانہ زندگی گزارنے کے لیے وہ سب کام کیے جو نہیں کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج تک ان کے وہ کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں جو یہ بتلا رہے ہیں یہاں بڑی طاقتور قوم رہتی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو وہ اقتدار دیا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان کے اوپر آسمان سے بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ کی فراوانی یہ تھی کہ ان کی فصلیں بارشوں کے ذریعے پکتی تھیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں ان کے تحت چلائیں۔ ان کے گھر اونچے ہوا کرتے تھے، نیچے نہریں چلتی تھی، ایک نظارہ ہوتا تھا جو نظر آنے میں بڑا خوشنما ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کام اور فائدہ بھی دیتا تھا۔ پانی جو ہے نا وہ فائدہ بھی دیتا تھا، فصلوں کو بھی لگتا تھا، بارش بھی آتی تھی اور نہریں بھی چلتی تھیں۔ اتنی فراوانی جب ان کو ملی، اس فراوانی کا تقاضا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی مان کر چلو، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے ویسے کرو، لیکن انہوں نے ویسے نہیں کیا۔ بعض مرتبہ بندے کے اندر عجب پسندی آ جاتی ہے، یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی
محنت سے میں یہ کر رہا ہوں، میری محنت سے جو ہے نا یہ کام ہوا ہے، میں نے اپنی محنت سے یہ کمایا ہے، یہ کیا ہے۔ محنت ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، ہم نے ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کی جگہ اور قومیں پیدا کر دی، نسلوں کی نسلیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی، خاندانوں کے خاندان اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دی۔ وجہ جس ذات کا کھایا، جس ذات نے اس دنیا میں زندگی عطا کی، اسی ذات کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں رہ سکتی۔ جس طرح میں نے بتلایا کہ قوم سمود کی بڑی طاقت تھی، جس کی طاقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ کتنے بڑے طاقتور ہوں گے جس کی طاقت خود اللہ تعالیٰ بیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو جب دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو۔ تو فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوموں کو وہاں آباد کر دیا اور ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس وجہ سے انسان وہی ہے جو اللہ کی مان کرتا ہے، یعنی جو انسان ہے نا، انسان کا خاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں قربان کرنی پڑ جائیں تو کر لے، اللہ کا حکم قربان نہ کرے، وگرنہ پھر یہ نہ ہو کہ انسان پھر زندگی بھر عبرت بن جائے، دنیا کے لیے پھر عبرت بن جائے، جس طرح یہ قوم دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرے۔